دوستو اسکرین پر نظر آنے والی اس تصویر کو دیکھ کر آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کو شاید ویسا ہی لگ رہا ہوگا کہ جیسا ہماری دنیا کے باقی لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو لگتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی انسان بڑی ہی شانتی کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جیسا آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہ جو انسان سوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آج نہیں بلکہ ہماری اس دنیا میں آج سے لگ بھگ 100-150 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور یہ انسان بھی کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ موجودہ دور کے دنیا کے سب سے طاقتور نیتا یعنی کہ ولادیمیر پوتن کا گرو، اور ساتھ ہی ساتھ USSR کے جس کو ہم سوویت یونین کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے فاؤنڈنگ یا کہہ سکتے ہیں کہ پہلے لیڈر ولادیمیر لینن ہیں۔ وہی ولادیمیر لینن کہ جن کو 20ویں صدی کی شروعات میں رشیا میں آنے والی اس کرانتی کا مین ہیرو بھی مانا جاتا ہے کہ جس کرانتی کی وجہ سے رشین امپائر کا خاتمہ ہوا تھا اور USSR مطلب کہ سوویت سنگھ کا جنم ہوا تھا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ انسان آج سے 100-150 سال پہلے ہوا کرتا تھا تو آخر اسکرین پر نظر آنے والی اس لاش کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے اس بڑے نیتا کی لاش ابھی تک کیسے اور کیوں محفوظ ہے، وہ بھی اس طرح سے کہ مانو یہ کوئی لاش نہ ہو بلکہ زندہ انسان سو رہا ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ رشین لوگ اس لاش کو ابھی تک تو اس طرح سے محفوظ رکھتے آئے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ فیوچر میں بھی وہ ہمیشہ ہی ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایون ولادیمیر پوتن ہو یا رشیا کا کوئی بھی لیڈر ہو، اس نے اس لاش پر بے شمار پیسہ بہایا ہے، لیکن کسی بھی حالت میں اس لاش کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ تو دوستو ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 20 دسمبر 1923 سے کہ جب رشیا کی ایک بہت ہی پرانی سی بلڈنگ میں دیر رات ایک میٹنگ چل رہی تھی۔ میٹنگ میں سینٹر پر بیٹھے ہوئے تھے USSR کے اتہاس کے سب سے مشہور نیتا مطلب کہ اسٹالن، جبکہ ان کے ساتھ میں گورنمنٹ کے ہی 3 اور سینئر لوگ موجود تھے، اور ان تمام کے بیچ اسی بات کو لے کر بات چیت ہو رہی تھی کہ اگر لینن کی موت ہو گئی تو آخر کیا ہوگا، کیونکہ لینن نہ صرف USSR کے مین لیڈر ہی ہوا کرتے تھے بلکہ اس وقت تک وہ اسٹالن سے زیادہ مشہور بھی تھے۔ میٹنگ میں کافی بات چیت ہو جانے کے بعد، پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد اچانک سے جوزف اسٹالن کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ لینن رہیں یا نہ رہیں لیکن ان کی لاش، ان کا جسم ہم لوگوں کے ساتھ ضرور رہے گا۔ یہ سن کر اس وقت وہاں موجود تمام لوگ حیران ہو گئے تھے، لیکن جیسا کہ اسٹالن نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ کیلنڈر میں تاریخ اور سال بدلا اور دن آیا 21 جنوری 1924 کا، جب راجدھانی ماسکو سے لگ بھگ 10 کلومیٹر دور اپنے گھر میں ایک بستر پر لینن لیٹے ہوئے تھے اور مانو اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ آخری وقت میں لینن نے اپنے باورچی کو بلایا اور اس کو ایک نوٹ دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ کو زہر دیا گیا ہے، جاؤ یہ ٹروٹسکی اور نادیا کو بتا دو، یہ سب کو بتا دو۔ لیکن دوستو اس نوٹ کے دینے کے بعد کچھ لمحوں کے اندر ہی لینن کی موت ہو گئی تھی، اور لینن کی یہ موت واقعی زہر دینے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی یا پھر نیچرل ہوئی تھی، اس بات کا پتہ آج تک بھی نہیں چل سکا ہے، کیونکہ یہ راز دفن تھا ان کے جسم کے اندر، اور ان کے اس جسم کو کبھی دفن ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ اسٹالن کا حکم تھا کہ لینن کو دفنانے کی بجائے ان کی ممی بنائی جائے۔ اب اسٹالن نے یہ فیصلہ کیوں لیا تھا، اس کے پیچھے اتہاسکار کئی الگ الگ ریزنز بتاتے ہیں۔ ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا تھا کہ لینن روس میں ہونے والی کرانتی کا مین چہرہ تھے، اور یہ کرانتی کی گئی تھی کمیونسٹ لوگوں کے دوارا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ کمیونسٹ لوگوں کے دوارا کی گئی کرانتی کا مین چہرہ لینن ہی اب رشیا کے اندر ایشور بن گئے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ رشیا کے اندر جو آرتھوڈاکس دھارا کے کرسچن لوگ تھے، ان کے یہاں پر پرانے سنتوں کے کنکالوں کو پوجنے کی رسم یا کہہ سکتے ہیں پرتھا ہوا کرتی تھی۔ بالکل اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسٹالن کا اب یہ پلان تھا کہ لینن کو بھی ماڈرن رشیا کا یا کہیں تو ماڈرن دور کا ایک سنت بنا دیا جائے، مطلب ایک ایسا دیوتا یا ایک ایسا ایشور کہ جس کی رشیا میں پوجا کی جائے۔ لیکن اب کیونکہ لینن کے ساتھ ساتھ USSR کا پورا سسٹم اور تو اور اسٹالن خود بھی ایک کمیونسٹ تھے، تو اسی لیے اس وجہ سے لینن کی ممی بنائی گئی ہو، اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو دوسری تھیوری بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک انسان کی ممی بنانے کے لیے اس کے جسم میں بہت سارے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ان حد سے زیادہ کیمیکلز کے یوز ہو جانے کی وجہ سے اب اگر کسی بھی انسان کو زہر بھی دیا گیا ہوگا تو پوسٹ مارٹم میں اس کی رپورٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس کی باڈی کی پوری حالت بدل چکی ہوگی۔ اسٹالن کی مخالفت کرنے والے لوگ ہمیشہ سے یہ مانتے آئے ہیں کہ کیونکہ لینن نے ہی کسی دور میں اسٹالن کو جگہ دی تھی، اس کو آگے لے کر آئے تھے، اس کو بڑا بنایا تھا، لیکن بعد میں لینن
لینن کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا اور وہ اسٹالن کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی اسٹالن نے ان کو زہر دے کر مروا دیا تھا، اور ان کو زہر دینے کی یہ بات باہر آتی اس سے پہلے ہی لینن کی باڈی ایک تابوت میں فٹ ہو چکی تھی اور اسٹالن کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ اسٹالن اب پورے USSR کے سب سے طاقتور اور بڑے نیتا بن چکے تھے، اور دھیرے دھیرے اب انہوں نے لینن کے جو چہیتے لوگ تھے ان کو بھی سائیڈ میں لگانا شروع کر دیا تھا۔ ویسے تو اسٹالن کا اتہاس ہی اپنے آپ میں کافی لمبا اور انٹرسٹنگ ہے، جس کو ہم لوگ کسی دن اپنی ایک سیپریٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ بات کریں لینن کی باڈی کی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، تو ماسکو کا جو ریڈ اسکوائر ہے، جو ایریا میں کافی بڑا ہے، جنوری کی زبردست ٹھنڈ میں بھی وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کیونکہ سوویت یونین کے الگ الگ علاقوں سے لوگ اپنے سب سے بڑے لیڈر کو آخری سلامی دینے آئے تھے۔ کرملن کی دیوار کے پاس ایک تابوت کو رکھ دیا گیا تھا اور اسی تابوت کے اندر موجود تھی لینن کی باڈی۔ موت کے اگلے کئی دنوں کے بعد تک لوگوں کے آنے کا یہ سلسلہ بالکل ایسے ہی جاری رہا تھا، اور اس وقت تک کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ لینن کی باڈی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ آخری سلامی ہے، یا کہیں تو آخری درشن ہے، اور اس کے بعد ان کی آخری رسم کو پورا کر دیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ہی جانا کہ اندر ہی اندر پلاننگ تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ لینن کی جو وائف تھی، مطلب کہ نادیا، وہ بھی ممی بنائے جانے کے بالکل خلاف تھیں۔ وہ بار بار لوگوں سے کہہ رہی تھیں کہ لینن کو خدا نہ بنائیں، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب آلریڈی وہاں پر ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے کہ جو لینن کو خدا بنانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ مانتے تھے کہ لینن خدا ہی ہیں، بلکہ وہ مانتے تھے کہ بہت جلد ہی لینن ایک دن ہماری اس دنیا میں واپس لوٹ کر آئیں گے۔ واپس لوٹ کر آنے والی اس بات کو بل اس لیے بھی زیادہ مل رہا تھا کیونکہ اس دور میں گورنمنٹ سے جڑے ہوئے یا گورنمنٹ کے چہیتے ایسے بہت سارے ویگیانک تھے جو بار بار اس بات کو پروموٹ کر رہے تھے کہ ہو نہ ہو ایک دن ہمارا یہ سائنس اتنا زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا، اتنا آگے پہنچ جائے گا کہ ہم سائنس کی مدد سے اپنے لیڈر کو اس دنیا میں واپس لا سکیں گے۔ مگر واپس لانے کے لیے ضروری یہی ہے کہ اپنے اس لیڈر کی لاش کو محفوظ رکھا جائے، اور محفوظ رکھنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ باقی بچتا تھا، وہ یہ کہ لاش کو ممی بنا دیا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی مصر میں کیا جاتا تھا۔ لیکن ولادیمیر لینن کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے مصر میں جو ممی بنانے کا طریقہ تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ فالو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مصر کے اندر جو ممیز بنائی جاتی تھیں تو ممی کو بنانے سے پہلے باڈی کے اندر جتنے بھی انگ ہوا کرتے تھے، پرزے ہوا کرتے تھے، ان کو نکال لیا جاتا تھا سوائے دل کے۔ اس کے بعد پھر باڈی کی جو نمی ہوا کرتی تھی اس کو بھی پوری طریقے سے سوکھ لیا جاتا تھا، اور نمی کے پوری طریقے سے سوکھ لینے کی وجہ سے باڈی سوکھ کر مانو پتہ ہو جاتی تھی۔ لیکن رشینز کو تو کیونکہ اپنے لیڈر ولادیمیر لینن کی باڈی کو سکھانا نہیں تھا، بالکل جیوں کے تیوں رکھنا تھا، تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کوئی بھی انسان ان کی باڈی کو دیکھے تو دیکھ کر ایسا نہ لگے کہ یہ مر گئے ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہو کہ مانو کوئی انسان سو رہا ہے۔ اس کام کی ذمہ داری دی گئی تھی دو ماہر ویگیانکوں کو۔ ان دو ویگیانکوں نے بھی ڈائریکٹ لینن کی باڈی پر ہاتھ نہیں ڈالا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اسی لیے پہلے باقی بہت ساری باڈیز کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیا گیا، اور آخر میں جا کر لینن کی باڈی پر بھی کام شروع کیا گیا۔ ان دونوں کو بہت جلد ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کو باڈی کی صرف اوپری چیزوں کو بالکل جیوں کا تیوں رکھنا ہے، نہ کہ اندر کی چیزوں کو۔ انہوں نے بھی مصر کی ممیز کی طرح اندر کے سارے انگوں کو نکال لیا۔ اس کے بعد بہت سارے ایڈوانس کیمیکلز کا استعمال کیا گیا تاکہ باڈی کی نمی کو یا باقی چیزوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ چہرے کو سلامت رکھنے کے لیے میک اپ کا استعمال کیا گیا۔ اب آخر میں بچا تھا آنکھوں کا معاملہ، کیونکہ آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا، تو اسی لیے آنکھوں کو نکال کر اس کی جگہ پر نقلی بالز لگا دی گئیں تاکہ آنکھوں میں گڈھا نہ پڑے۔ باڈی پر کیے گئے اس پورے پروسیس میں لگ بھگ 1 سال کا لمبا وقت لگا تھا، اور پھر اس کے بعد لکڑی کے ایک مقبرے میں لینن کی باڈی کو رکھ کر اس کو کرملن کی جو دیوار تھی اس کے نیچے رکھ دیا گیا۔ لینن کی ممی بنانا ویسے تو اپنے آپ میں ہی ایک بڑی عجیب گھٹنا تھی، کیونکہ کسی بھی نیتا کی اس طرح سے ممی بنانے کا ریکارڈ ہم کو ابھی قریب کے تو اتہاس میں دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ سائنس کے لیے بھی یہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ تھا، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا استعمال سائنس کی بجائے پولیٹیکلی زیادہ ہوا۔ وہ اس لیے کیونکہ اسی اسٹالن نے کہ جن کے اوپر ان کو زہر دینے کا الزام بھی لگتا ہے، اپنے دور میں یہ پرتھا چلائی تھی کہ سارے بڑے بڑے بھاشڑ انہی کے مقبرے سے دیے جائیں گے۔
इसके अलावा परेड की सलामी भी इसी मकबरे से दी जाती थी। और तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जीत हासिल करने के बाद सोवियत यूनियन की फौज वापस आई थी तो स्टालिन ने इसी मकबरे पर खड़े होकर उनका स्वागत किया था। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि स्टालिन के दौर के बाद फिर इस मम्मी की जो अहमियत थी, जो पॉपुलैरिटी थी, वो धीरे धीरे कम भी होने लगी थी। इवन रशिया के बहुत सारे लोगों ने तो लेनिन की मम्मी को कब्र में दफनाने तक की मांगे शुरू कर दी थी। इस मांग के पीछे का मेन रीजन ये था क्योंकि लेनिन की मम्मी को मैनेज करने के लिए, उसको इस तरह से बरकरार रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हुआ करता था। इस पर पूरी एक बड़ी टीम काम किया करती थी। 1991 के दौर तक इस पूरी टीम को, इस पूरे प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलती रही थी, लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो ये फंडिंग मिलना भी बंद हो गई थी। सोवियत यूनियन के खत्म हो जाने के बाद लेनिन को असली कब्र में दफनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो चुकी थी। इस बार रशिया के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने ये वादा भी कर लिया था कि हाँ, वो इस बार लेनिन की मम्मी को कब्र में दफना देंगे, लेकिन वो भी लाख कोशिशों के बावजूद आखिरी लम्हे तक ये हिम्मत नहीं दिखा सके। और फिर उसके बाद दौर शुरू हुआ व्लादिमीर पुतिन का, लेकिन वो भी काफी कोशिशों के बावजूद अपने आखिरी दौर तक ऐसी कोई भी हिम्मत नहीं जुटा सके। और लेनिन की जो वो मम्मी है वो बिल्कुल वैसे की वैसी ही मौजूद है। उसके बाद रशिया में एक लंबा दौर शुरू हुआ व्लादिमीर पुतिन का, और व्लादिमीर पुतिन ने तो इस मम्मी को कब्र के अंदर परमानेंटली दफनाने के बजाय 2016 में उस फंडिंग को ही दोबारा शुरू कर दिया कि जो 1991 में यूएसएसआर के खत्म होने के साथ बंद हो गई थी। और उसकी मेन वजह यही है क्योंकि इस मम्मी को कोई भी लीडर इतनी आसानी के साथ नहीं दफना सकता है, क्योंकि लेनिन का या फिर लेनिन की मम्मी का रशिया के आम लोगों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वाकई वहाँ पर एक बड़ी आबादी ऐसी पाई जाती है कि जिनमें से कुछ लोग तो ये मानते हैं कि लेनिन वापस आएंगे, कुछ लोग ये मानते हैं कि साइंस के जरिए से उनको वापस लाया जा सकता है, तो कुछ लोग तो ऐसी कहानियों पर भी यकीन रखते हैं कि जिन कहानियों के मुताबिक एक दो बार तो लेनिन अपने मकबरे से उठकर क्रेमलिन के अंदर गवर्नमेंट के कामकाज का हालचाल देखने के लिए आ चुके हैं और वापस अपने मकबरे में जाकर लेट चुके हैं। वैसे तो व्लादिमीर लेनिन की इस मम्मी की कहानी ही बड़ी अजीब है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात तो ये है कि जिस जगह से इस कहानी का ताल्लुक है या जिस जगह पर ये सारी चीजें मानी जाती हैं, वो जगह वो रशिया है कि जिसको दुनिया भर में एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर जाना जाता है। फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।